السلام علیکم دوستوں، ISF اسلامک چینل میں آپ کا پھر سے سواگت ہے۔ میری پیاری بہنوں، جیسے کہ ہم اس سے پہلے والے ویڈیو میں وضو کے متعلق بات کر رہے تھے، تو آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک ہے وضو کی سنتوں کے بارے میں۔ تو چلیے بنا دیری کیے ہوئے جانتے ہیں تھوڑے ڈیٹیل میں۔ تو میری پیاری بہنوں، جیسے کہ وضو میں نے آپ کو بتایا تھا، سنتیں چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا وضو تو ہو جائے گا اگر آپ فرائض کو ادا کریں گے، لیکن سنتوں کو چھوڑنے سے یہ ہوگا کہ آپ کو ثواب جو وضو کرنے سے ملتا ہے وہ نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو چلیے جانتے ہیں کہ ہم کو ثواب ملنے کی کون کون سی چیزیں کرنی چاہیے وضو میں۔ تو پہلی جو بات ہے وہ ہے نیت کرنا۔ تو میری پیاری بہنوں، نیت کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل میں جانتے ہیں کہ نیت کرنا کیا ہوتا ہے۔ کہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مطلب پاکی حاصل کرنے کے لیے یا عبادت کرنے کے لیے میں وضو بنا رہی ہوں، تو یہ نیت ہو جاتی ہے۔ اگر آپ بنا نیت کیے صرف فرائض کو ادا کر رہے ہیں تو وضو تو ہو جائے گا پر آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ اور نیت میں دو طرح ہوتے ہیں، جیسے زبان سے اگر آپ نے کہہ دیا تو بھی چلے گا، اگر آپ نے صرف اندر یعنی من میں نیت کر لیا تو بھی چلے گا، یعنی دونوں صحیح ہے آپ کی۔ دونوں اگر آپ نے چاہے اندر کریں چاہے آپ زبان سے کہیں تو دونوں بھی نیت کے اندر ہی شامل ہیں، تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو دوسری جو چیز ہے بسم اللہ پڑھنا، تو بسم اللہ پڑھنا بھی سنت میں ہی شامل ہے۔ تیسرا ہے پہلے 3 بار جو ہے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا۔ فرائض میں کہنیوں تک دھونا کیا ہے؟ فرض ہے، اور گٹوں تک جو دھونا 3 بار دھونا یہ کیا ہو جاتا ہے؟ اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب فرائض میں بھی تو یہ شامل ہے، اگر کہنی تک دھوئیں گے تو گٹے تو خود بخود بھیگے جائیں گے، لیکن یہاں پر آپ غور کیجئے کہ یہاں پر 3 بار بتایا گیا، 3 بار گھٹوں تک دھونا ہاتھوں کو، یہ سنت میں شامل ہے۔ اور جو چوتھا ہے مسواک کرنا۔ اب مسواک کی جو خاص بات ہے یہ سنت مؤکدہ میں شامل ہے۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ سنت مؤکدہ کیا ہوتا ہے اور غیر مؤکدہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، جو اکثر نبی نے، ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اکثر جو سنتیں ہیں اس کو بنا کبھی بھی مطلب اپنی زندگی میں کبھی چھوڑا نہیں ہے، تو وہ سنت مؤکدہ میں داخل ہوتے ہیں، مطلب اس کی کچھ زیادہ خاص فضیلت ہوتی ہے۔ اور جو سنت غیر مؤکدہ ہیں وہ کبھی کبھار چھوٹ بھی جاتی ہیں، تو اس طرح سے کیا ہے ان کو دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ ہاں، تو 5واں تھا ہمارا کہ 3 بار کلی کرنا، اس میں گرگرہ کرنا بھی شامل ہے۔ گرگرہ کرنا بھی سنت ہے، لیکن وضو کی حالت میں گرگرہ نہیں کرنا چاہیے۔ باقی ہے 6 3 بار ناک میں پانی ڈالنا۔ تو ہم جیسے کہ ہم جانتے ہیں مطلب ہمیں 3 بار ناک میں پانی چڑھا کر مطلب جو ہماری ناک کی نرم ہڈی ہے وہاں تک پانی پہنچانا چاہیے، اور زیادہ کھینچنا مت تاکہ آپ کے دماغ تک بھی پانی چڑھ سکتا ہے، تو بس تھوڑا سا پانی کھینچے تاکہ آپ کی نرم ہڈی تک آپ کا جو پانی ہے وہاں تک پہنچ جائے۔ 7واں ہے داڑھی کا خلال کرنا، یہ جینس کے لیے ہے، لیکن اس میں کیا ہو جاتا ہے، ایک بات دھیان دیجئے کہ اس میں داڑھی کا خلال کرنا یعنی جو آپ کی جو داڑھی یعنی نیچے کا جو پارٹ ہے، مطلب داڑھی کے لاسٹ جو آپ کے جہاں تک چہرہ آپ نے چھوڑا ہوا ہے وہاں کے بال، اور بیچ میں جو مطلب آپ کرتے ہیں تو یہ کرنا سنت ہے، لیکن جہاں سے آپ کی جڑ یعنی جہاں سے چن آپ کا جو داڑھی ہوتی ہے وہاں سے شروعات جو آپ کے بال ہوتے ہیں وہ چہرے کے اندر شامل ہے، پھر اس کا سکن جو ہے وہ بھیگنا فرض کے اندر شامل ہے۔ پھر آپ یہ نہ سمجھے کہ داڑھی کا خلال کرنا اگر کبھی چھوڑ گیا تو ایسا نہیں، کیونکہ ہمیں پہلے فرائض میں ہم نے جانا تھا کہ پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک، تو تھوڑی کے پاس ہی ہمارے جو چہرے کے جو بال آتے ہیں تو وہ اس کی کھال بھیگنا آپ کو فرائض کے اندر داخل ہوتا ہے، وہ سنت نہیں ہے، تو یہ بات کو آپ یاد رکھیں۔ باقی 8واں جو ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، یعنی ان کے درمیان ہاتھ کو تو دھونا ہی ہے چاہے وہ فرائض میں ہو چاہے سنت، لیکن اس میں بتایا گیا ہے کہ خلال کرنا یعنی انگلیوں کے درمیان ہم دونوں ہاتھوں کو آپس کے انگلیوں کے بیچ میں اگر ہم پانی پہنچائیں تو یہ سنت میں شامل ہے اور آپ کو ثواب پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ ہر عضو کو 3 بار دھونا۔ اب اس میں کیا ہے، مطلب 1 بار دھونا تو فرائض کے نیچے ہے، اور 3 بار ہر عضو کو دھونا یہ سنت میں داخل ہے۔ اور 10واں ہے 1 بار تمام سر کا مسح کرنا۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ جہاں تک میں نے بتایا تھا صرف چوتھائی سر کا مسح کرنا فرائض میں داخل ہے، پورے سر کا مسح کرنا یعنی پورا آپ کا ہاتھ دونوں طرف سے آپ اپنے سر کے اوپر رکھ کے پوری طرف سے اگر آپ کو پورا جو بھی آپ کا پورا ہیڈ ہے اگر آپ وہاں تک پورے لاسٹ تک اگر کیا ہے آپ اپنے ہاتھ کو پھیرتے ہیں تو یہ سنت میں داخل ہو جاتا ہے۔
اس کے بعد دونوں کانوں کا مسح کرنا، دونوں کانوں کے درمیان میں آپ کو مطلب آپ کے اندر انگلی ڈال کر کے آپ کو اچھی طرح سے صاف کر لینا ہے۔ مسح میں جو مسح آپ کرتے ہیں جیسے سر کا مسح، کانوں کا مسح، گردن کا مسح، تو آپ کو یہاں پر ایک خیال کرنا چاہیے کہ ایک بار اگر بھیگا ہوا ہاتھ آپ نے ایک پارٹ پہ پھیر دیا تو پھر اسی ہاتھ سے آپ دوسری جگہ نہیں کریں گے، مطلب پھر دوبارہ سے اگر جیسے فار ایگزامپل ہم پانی بھگاتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے کہ اگر ہم انگلی سے اپنے کان میں ڈالتے ہیں تو مطلب ہمارے جو پیچھے ہاتھوں کی پشت جو ہے یعنی پیچھے کے بیک سائڈ سے ہم اپنے گردن کا مسح کر سکتے ہیں، لیکن کیا ہے اگر پھر ہم نے پوری طریقے سے اپنے ہاتھ کو سر پہ پھیر دیا مطلب سامنے پیچھے، تو اس کے بعد پھر ہم اپنے کانوں کا مسح کر رہے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس طرح سے کیا ہے ایک بار مسح کیے ہوئے پارٹ سے پھر دوسری جگہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد کیا ہے ترتیب سے وضو کرنا، یعنی جیسے بتایا گیا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ سے بتایا گیا ہے تو اس طرح سے کرنے سے بھی آپ کا سنت ادا ہو جاتا ہے اور آپ کو ثواب ملتا ہے۔ پیدل پہ وضو کرنا کہ ایک عضو خشک نہ ہو پائے کہ دوسرا دھو لے۔ اب اس پہ کیا ہے کہ آپ کو جب وضو کرتے ہیں یہ بات آپ کو دھیان دینی چاہیے کہ پیدل پہ وضو کرنا یعنی آپ کو جلدی وضو کرنا، پھر اتنی دیری نہیں کرنا کہ آپ نے فار ایگزامپل ابھی آپ نے منہ دھویا اور پھر آپ اٹھ کے چلے گئے یا کچھ کی کام کی وجہ سے، تو پھر آپ آ کے پھر وہاں سے کنٹینیو کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا کہ مطلب تب اس سے پہلے دھونا چاہیے کہ آپ کا چہرے کا جو پانی ہے وہ مطلب پورا سوکھ گیا، پھر دوبارہ آپ آ کے وہیں سے کنٹینیو کر رہے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک پارٹ کا پانی سوکھنے سے پہلے ہی دوسرے وضو کو مطلب جو دوسرا پارٹ دھونا چاہیے اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ باتوں میں یا پھر آپ کے سائڈ میں کوئی بات کرنے آ گئے یا پھر آپ ہی کوئی کام میں شامل کے لیے یا پھر کہیں اٹھ کے چلے گئے، تو ایسا نہیں کہ اتنا دیری نہ ہو جائے کہ آپ کا ایک پارٹ کا پانی پورا سوکھ ہی جائے اور پھر آنے کے بعد آپ دوسرے اسی چیز سے کنٹینیو کر رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ تھی میری پیاری بہنوں سنت کی وضو کی سنتیں۔ تو ہم اب ملتے ہیں آگے، تو جو تیسرا ہمارا ویڈیو ہے سنت وضو کے متعلق، تو دعا میں یاد رکھیے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا، آپ دوسروں کے پاس شیئر کیجئے جس کی پوری معلومات نہیں ہے، آپ کو یہ پہنچانا بھی ان کے لیے آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔